نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے. وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، وہ ذات جو وہو علی کل شیء قدیر ذات ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اللہ تعداد درود و سلام ہو. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں، تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زنا کاری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں سے ابتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. قبائلی لڑائیاں
سال ہر سال جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام یہی روش چلی جا رہی تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تیار تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کلبلات انسان، بلبلات حیوان اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن آیا، قرآن کی تعلیمات آئیں تو اس قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دی، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، ذہن بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل دی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے۔ ظالم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے۔ جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا صادق بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، بلال تھا مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، حمزہ تھا اسد اللہ بن گیا، خالد تھا سیف اللہ بن گیا اور ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کیسے ممکن ہو سکا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں کہ یہ انقلاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے برپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے برپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی۔ یہ تغیر، یہ تبدیلی قرآن کو اپنا امام بنانے اور مقتدی بنانے سے پیدا ہوا۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح 15 صدیاں پہلے موجود تھا۔ اس کا ایک ذرہ برابر، ایک زبر، ایک پیش، ایک حرف، ایک بھی نقطہ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ وہ ہدایت، وہ روشنی جو 15 صدیاں پہلے تھی آج بھی موجود ہے۔ آج بھی قرآن ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ آج بھی قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کو درست کر سکتا ہے، ہمارے باطن کا تزکیہ کر سکتا ہے، ہمارے نظریات اور افکار کی اصلاح کر سکتا ہے، ہمیں دنیا میں عزت و اقتدار دلا سکتا ہے، ہمیں سچا سکون اور حقیقی خوشی دلا سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے
قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو، سن لو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ موسیقی میں ہے، نہ کہ یہ دنیاوی لہو و لعب میں ہے، کہ جس کو دنیا پرست لوگ کہتے ہیں کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ موسیقی وہ دلوں کا سکون ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سراسر یہ جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ بالکل لعب اور غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ قرآن حکیم کے پڑھنے میں ہے، وہ قرآن حکیم پر عمل کرنے میں ہے، اللہ کا ذکر نماز ادا کرنے میں ہے، اللہ کا ذکر استغفار میں ہے، اللہ کا ذکر اس کی تسبیح کرنے میں ہے، اللہ کا ذکر اس کی تکبیر کرنے میں ہے۔ جو لوگ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا جو لوگ نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے سکون کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھے اطمینان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، کہ جب وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان سے پوچھے کہ یہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ اور آج کا موضوع قرآن حکیم منتخب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آنے والے دن وہ بہت قیمتی ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک برکت والا، ایک عظمت والا، ایک فضیلت والا، ایک بزرگی والا مہینہ آنے والا ہے، کہ اگر تمہیں اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی کا پتہ لگ جائے تو تم دعا کرو اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ پورے 12 مہینے جو ہے وہ رمضان رہے، ہم پورے 12 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور روزے رکھیں، اس کی فضیلت کا اگر تمہیں پتہ لگ جائے۔ تو قرآن اور رمضان ان دونوں کا بہت زیادہ جوڑ ہے، آپس میں ملاپ ہے، ان دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے، کہ جس طرح ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر ایمان کو عمل صالح کے ساتھ جوڑا ہے، کہ اگر آپ کا ایمان ہے اور نیک اعمال نہیں ہے تو ایسا ایمان آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کے وہ نیک اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم کا جوڑ جو ہے وہ رمضان کے ساتھ ہے، رمضان کا جوڑ قرآن حکیم کے ساتھ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں شریعت کے مطابق کم از کم 10 قرآن مکمل کریں، مکمل کرنے چاہیے۔ شریعت کے مطابق 3 دن میں 1 قرآن پڑھنا وہ جائز ہے، اس سے اگر کم میں پڑھتے ہیں تو وہ شریعت کے مخالف ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی ہم لوگوں کے لیے کہ ہم 10 قرآن حکیم مکمل کریں، لیکن ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں
میرے ساتھ کا اٹھنا بیٹھنے والا ہے وہ قرآن حکیم ماشاءاللہ رمضانوں میں 10 قرآن حکیم ماشاءاللہ مکمل کرتا ہے 3 دن میں، وہ 10 قرآن وہ 3 دن میں 30 سپارے وہ مکمل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی مشغولیت یہی ہوتی ہے رمضان میں کہ ہم دیکھتے ہیں ظہر پڑھی ہے تو وہ قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، عصر پڑھی ہے قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، مغرب عشاء جس ٹائم دیکھیں آپ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی پاکٹ میں ہر وقت قرآن ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن سے کے ساتھ محبت ہے، اور پھر اس محبت کا انجام یہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بدلہ دیا ہے کہ اس کو دنیا میں ہر چیز عطا کی ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، خلوص کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، اور اس میں وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، جو قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے جس طرح یہ انسان ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بنا مانگے عطا کرتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی قرآن حکیم پڑھنے کی، تو اتنا کریں کہ کم از کم اس رمضان میں ایک قرآن تو پڑھیں، اور وہ جو قرآن پڑھیں آپ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مخاطب ہے، ہم سے کیا ہم کلام ہو رہا ہے، ہمیں کیا بتلا رہا ہے، کیا سکھلا رہا ہے۔ اور صرف رمضان تک ہی قرآن حکیم سے تعلق نہ جوڑیں، رمضان کے بعد بھی اس قرآن حکیم سے تعلق کو جوڑ کر رکھیں، روزانہ کی بنیاد پر 1 سپارہ نہیں، آدھا سپارہ نہیں، 1 پاؤ نہیں، کم از کم 1 رکوع تو پڑھا کریں، کم از کم 1 رکوع روز پڑھنے کی عادت ڈالیں رمضان کے بعد قرآن حکیم کی ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ رب العالمین کیا مخاطب ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا ہم کلام ہے۔ اور ایک ترتیب ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ہفتہ وار پوری فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے، ہم مساجد میں آ رہے ہیں، ہم وعظ سن رہے ہیں، نصیحتیں سن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے ان کو بھی پتہ لگے، خواتین کو بھی پتہ لگے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، شرک وہ کیا ہے، تعویذ گنڈا وہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کیا ہے۔ یہ جب ہم پڑھیں گے اور جب ہم اس کی گھر میں تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ دنوں کے اندر اور مہینوں کے اندر ہمارے ذہن، ہمارے عقائد، ہمارا حلیہ، ہمارے معاشرت، معیشت، ایک ایک کر کے چیز سب ٹھیک ہوتی جائے گی۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ خزانہ موجود ہے قرآن حکیم، مگر ہم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ روشنیوں کا منبع ہے، موجود ہے، مگر ہم امریکہ، روس، برطانیہ، چین، فرانس، ان لوگوں سے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آب شیریں کا دریا بہہ رہا ہے، مگر ہم العج العج پکار رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ ہمارے پاس یہ دریا موجود ہے، لیکن ہماری پیاس نہیں بجھ رہی، کیوں کہ ہم اس دریا سے مستفید نہیں ہو رہے۔ ارے چھوڑ دو اسٹالین کو، مغربی جمہوریت کے سیراب کو، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ آج تم مسجدوں میں آ جاؤ، اور مسجدوں میں اتنی تعداد میں آ جاؤ جتنی جمعے کے دن ہوتی ہے، یہ پورا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا کہ آج مسلم امہ جو ہے وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے آ گئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمان رہ گئے رمضانوں کے، اور وہ بھی 5-6 روزوں تک۔
5-6 روزوں تک ماشاءاللہ مساجد میں تھوڑی چہل پہل دکھتی ہے، اس کے بعد وہ نمازی بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم اس کو سننے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔